الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، رات ہم نے سورۃ الشورى میں ایک آیت پڑھی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف روح کی وحی کی۔ مل کتاب وما تدری مل کتاب ولا الایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو وہم ہوتا ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے، آپ درجہ نبوت پر کب سے متمکن ہیں، تو آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، ابھی وجود انسان دنیا میں آیا نہیں تھا، وجود بشر دنیا میں آیا نہیں تھا۔ میں اس وقت سے نبی ہوں، میں اس وقت سے پیغمبر ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں اس وقت سے خاتم النبیین مکتوب ہوں، آخری پیغمبر مکتوب ہوں، جب ابھی انسان کا پہلا وجود جو ہے وہ آب و گل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ میں خدا کی بارگاہ میں درجہ نبوت پر بھی متمکن تھا، اور اس وقت لکھا ہوا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ جب قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے تو قرآن کہتا ہے وما تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں پتا کہ ایمان کیا چیز ہے، کتاب کیا چیز ہے۔ تو کچھ لوگوں کو لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا اور کتاب کا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، پیغمبر تو پیدائشی پیغمبر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ حضور پر جب بلیم لگا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آپ نے کہا تم مجھ سے بات نہ کرو، اس جھولے میں رکھے ہوئے 3 دن کے بچے سے بات کرو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بات کرو۔ انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا لوگو تم میری اماں پر کیا بلیم لگاتے ہو، وہ تو بطول ہے، وہ تو مقدس اور مطہر ہے، تم کیا بلیم لگاتے ہو۔ انی عبد اللہ، میں تو خدا کی بارگاہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ اور وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے درجہ نبوت پر بھی متمکن کر چکا اور مجھے کتاب بھی عطا کر چکا۔ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن سے پتہ چلتا ہے ابھی 3 دن کے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ مجھے کتاب بھی مل چکی ہے، نبوت بھی مل چکی ہے، تو اللہ کے پیغمبر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کتاب کا بھی پتہ نہیں ہے اور ایمان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔
میں نے پہلے کہا اگر قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ قرآن اختلاف کو ختم کرتا ہے، افتراق کو ختم کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے، تاکہ یہ مختلف فرقے نہ بنے، مختلف لوگ تقسیم نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ علماء نے اس کا یہ جواب دیا، اللہ نے فرمایا وما تدری مل کتاب، اے حبیب آپ کتاب نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک قرآن اترا نہیں تھا، جبریل وحی لے کر کے آنا شروع نہیں ہوئے تھے، تو کتاب کی جو تفصیل ہے وہ تو بعد میں پتہ چلی۔ احکام شرعیہ کی جو تفصیل ہے وہ تو نزول قرآن کے بعد پتہ چلا کہ کون سا احکام فرض ہیں، کون سے واجب ہیں، کون سی نمازیں کن اوقات میں پڑھنی ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلی۔ لیکن ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اللہ کے حبیب اجمالاً قرآن کے بارے میں بھی جانتے تھے اور ایمان کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے ایک اور یہ جواب دیا ہے کہ ایمان سے مراد دعوت ایمان ہے۔ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ وما تدری مل کتاب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہیں جانتے کہ جب قرآن ہم آپ پر نازل کریں گے تو آپ نے دعوت کیسے دینی ہے، لوگوں کو تبلیغ کیسے کرنی ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف کیسے بلانا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا پتہ نہیں تھا یا کتاب کا پتہ نہیں تھا، دعوت ایمان کی تفصیل معلوم نہیں تھی اور دعوت کتاب کی تفصیل معلوم نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کو دعوت قرآن کیسے دینی ہے، دعوت ایمان کیسے دینی ہے اور دعوت ہدایت جو ہے وہ کیسے دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مل ایمان سے کیا مراد ہے؟ اہل الایمان۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا اے حبیب تیرا ایمان تو مکمل ہے، تیرا ایمان تو کامل ہے، لیکن لوگوں کے ایمان کا نہیں پتا کہ کون آپ پر ایمان لائے گا، کون کلمہ گو ہوگا، کون کلمہ گو نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن اتار کر کے محبوب کو چہرے بتا دیے، محبوب کو پیشانیاں بتا دی، محبوب کو الفاظ کلمات عبارات بتا دیے کہ محبوب یہ ایمانداری بولی ہے اور یہ صدیق اکبر کی بولی ہے، یہ فاروق اعظم کی بولی ہے اور یہ ابو جہل کا کلام ہے اور یہ ابو جہل کی بولی ہے۔ اللہ ہمارا درس